میرے قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما میرے اکابر علماء کرام، سب سے پہلے تو میں اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی ولی اللہ عباسی صاحب دامت برکات العالیہ اور ان کے جملہ احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر۔ میں مختصر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور ایمان کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر، نبی اور رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معنی میں، کسی مفہوم میں نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ غیر تشریح، نہ تشریح، کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی یا رسول اس دنیا میں قیامت تک نہ آئے گا، نہ پیدا ہوگا۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت، یہ ختم نبوت کا عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ جس کے تحفظ کے لیے جب جھوٹے کذاب پیدا ہوئے، خود سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے صحابہ کی تشکیل فرمائی۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ پہلے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف صحابہ کرام کی تشکیل فرمائی۔ وہ دیکھیں مسلمہ کذاب، اس کے مقابلے میں ایک لشکر تو وہ روانہ ہوا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، جن کی تشکیل خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر 2 لشکر مزید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر بھیجے۔ یہ 3 لشکر یکے بعد دیگرے یمامہ کے میدان میں پہنچے اور جا کر مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، ان میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ یہ ایک جنگ جو خالصتاً حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں جھوٹے کذاب مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لڑی گئی، اس کو تحقیق کرنے کے لیے لڑی گئی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی۔ اس ایک جنگ کے اندر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 زائد صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بار بار سرزمین عرب پر لے جائے۔ توجہ کرنا، وہ ریاض کا ایئرپورٹ، اس سے تقریباً 35 منٹ کے فاصلے پر وہ یمامہ کا میدان، آج بھی اس میں 1200 سے زائد صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جان قربان کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے اولادیں قربان کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے۔ ہم حضور کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، حضور کی ختم نبوت پر آج برداشت کبھی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہر مسلمان کا ایمانی فرض ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب بھی کسی ملعون نے، جب بھی کسی کذاب نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام اور ناپاک جسارت کی، امت مسلمہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر طرح کی قربانی دے کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ 1901 کے اندر ایک چوڑا چمار بھنگی انگریز کے کہنے پر مرزا غلام قادیانی لانتی جہنم مکانی وہ کھڑا ہوا، خود لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پوتا ہوں۔ اس لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 1901 کے اندر ہمارے اکابرین اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، وہ علامہ انور شاہ کشمیری، وہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری، وہ سید یوسف بنوری، وہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، ان تمام اکابرین نے اپنے زمانے میں اس فتنے کا سر کچلا۔ انہوں نے فتنہ قادیانیت کے خلاف جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑی دی، لیکن اس فتنے کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں سب کٹ
کر لینا، پر کملی والے کی ختم نبوت پر آنچ برداشت نہ کرنا۔ آج 31 اکتوبر 2024 میں اور آپ بیٹھے ہیں، توجہ کریں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 31 اکتوبر 1929 کا وہ عظیم دن۔ توجہ کرنا، جب ایک عاشق رسول نے، سچے عاشق رسول نے، وہ غازی علم الدین شہید جس نے 31 اکتوبر کو میاں والی کی جیل میں اس پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے سے لگایا کہ آج میں وہ کامیابی پا رہا ہوں، اپنی جان اس کملی والے کی عزت و ناموس کے لیے قربان کر رہا ہوں، جس کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا انگریز کی عدالت میں، ان کو غازی علم الدین شہید کو 1929 کی 31 اکتوبر کو پھانسی دی گئی اس جرم میں کہ انہوں نے ایک گستاخ بدبخت راجپال کو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تھی، اس کو جہنم رسید کیا تھا، اس کو جہنم میں پہنچایا تھا۔ اس جرم میں 31 اکتوبر 1929 کو اس عظیم عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ ان کا جنازہ لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ ہوا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، توجہ کرنا، وہ مفکر پاکستان، وہ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا تھا، جب قبر میں اترا تو مجھے قبر میں ہی جنت کی ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہیں پر علامہ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ کہہ دیا کہ ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، یہ تو بازی لے گیا، یہ غازی علم الدین شہید یہ بازی لے گیا۔ آؤ آج شہید و پاک کی سرزمین پر بیٹھ کر ہم تمام اس شاہکان ختم نبوت، اس شاہکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کر کے جائیں، آج اس جلسے میں یہ عہد کر کے جائیں، انشاءاللہ ہمیں بھی جو بھی قربانی دینی پڑی، جیسی بھی دینی پڑی، ہر قربانی دیں گے، پر حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے۔ کون کون مجاہد تیار ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں، جزاک اللہ، دونوں ہاتھ۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ یہاں آپ کے قریب یہ مائی بھان میں قادیانی موجود ہیں، یہ بدبخت سانپ ہو اور ڈنگ نہ مارے یہ نہیں ہو سکتا۔ سندھی کے اندر کہتے ہیں کتا جب چھتا ہو جاتا ہے مالک کو بھی کاٹتا ہے۔ قادیانی ہیں کیا؟ تفصیلات کا وقت نہیں، انشاءاللہ پھر حاضری تو بتائیں گے، ہمارے اکابرین بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قادیانی صرف ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر نہیں، قادیانی قرآن کا انکار کرتے ہیں، قادیانی قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں، قادیانی احادیث کے اندر تحریف کرتے ہیں، قادیانی اللہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، قادیانی خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا عقیدہ رکھتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قادیانی صحابہ کے گستاخ ہیں، قادیانی امہات المومنین کے گستاخ ہیں، قادیانی اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ توجہ کرنا، یہ قادیانی، یہ لعنتی جو مرزا غلام قادیانی کو ہم کافر کہتے ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ لعنتی کافر ہیں۔ توجہ کرنا، یہ پوری امت مسلمہ کو، مجھے آپ کو کافر کہتے ہیں، تو آپ مل کر ایک نعرہ لگا دیں، قادیانی لعنتی کیا ہے؟ میں کہوں گا قادیانی کیا ہے، آپ نے مکمل آواز کے ساتھ کہنا ہے لعنتی کافر۔ قادیانی کیا ہے؟ نہیں اس طرح مزہ نہیں آئے گا، پورے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ۔ قادیانی کیا ہے؟ اور زور سے، قادیانی کیا ہے؟ لعنتی کافر۔ ان سب وجوہات کی بنیاد پر آج قادیانی چھچے کتے کی طرح گلی گلی گھوم رہے ہیں، کوٹ کوٹ گھوم رہے ہیں کہ کس مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ لگائیں، اس مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ لگائیں، دھاڑا لگائیں۔ توجہ کریں، مال کی حفاظت ہم اپنے کی کرتے ہیں، گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں، سامان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن پہلا فرض مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرے، کملی والے کی عزت و ناموس کے تحفظ کرے۔ توجہ کریں، آج وعدہ کر کے جائیں
اس جلسے کے اندر یہ وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ جو حضور کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، جو حضور کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، وہ ہمارے خیر کا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج وعدہ کر کے جائیں مرتے دم تک مکمل بائیکاٹ کریں گے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، کوئی دیتی لیتی نہیں کریں گے۔ ہماری دکان پہ قادیانی چڑھا اس کو یہ کہہ کر اتاریں گے سودا ہے، سامان ہے، پر حضور کے دشمن کے لیے نہیں ہے، اتر جاؤ میری دکان سے۔ اور خود بھی قادیانی سے کوئی چیز نہیں لینی، کوئی تعلق نہیں رکھنا، وعدہ کر کے جائیں۔ وعدہ کرتے ہیں مجاہدوں کی طرح یہاں قادیانیوں کے ساتھ اگر میں اور آپ ہمارے مسلمان مکمل 100% بائیکاٹ کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا ہم سب کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ جلسے یہ علماء آپ کو جو بتاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ابھی 7 ستمبر 2024 کو جو مینار پاکستان کی سرزمین پر عظیم الشان گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس ہوئی اس کی برکات کتنی ہیں الحمدللہ۔ اس وقت تک یہ 7 ستمبر آج ہم اکتوبر میں کھڑے ہیں، 1.5 مہینہ مشکل سے گزرا ہے، اب تک 350 کے قریب قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ سے اونچی کون ہے یار، 350 کے قریب قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر ہماری محنت چلتی رہی، ہمارے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا، وہ دن دور نہیں ہے جب قادیانی فتنہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا سب کو انشاءاللہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری محنت ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں یہ دن دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مرتے دم تک اپنے نبی کملی والے نبی حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عزت و ناموس کا چوکیدار اور رضاکار بنائے۔ اسی کے صدقے کل بروز محشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا بیان پورا ہو گیا، حضرت کا بیان ہوگا، لیکن نعرے کا جواب دیں۔ میری ایک عادت ہے، میں نعرہ لگاتا ہوں، ختم نبوت کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے اور قادیانیوں پہ لعنت زور سے بھیجنی ہے۔ تیار ہیں؟ اب نعرہ میں لگاتا ہوں، تاج و تخت ختم نبوت۔ یار ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، اونچی آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت قادیانیوں پہ۔ میں نہیں سن رہا یار، آپ کی آواز کم ہے، والیوم بڑھاؤ زور سے، یہ مائی بھان تک تو آواز جائے، توجہ زور سے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ان بدبختوں پر لعنت بھیجے قادیانیوں پہ، اور زور سے، قادیانیوں پہ، قادیانیوں کے حامیوں پہ۔ جزاک اللہ۔